بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین ایک ایسا سیارہ ہے جہاں رب کائنات نے انسانوں کے علاوہ کئی ارب عجیب و غریب دلچسپ مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں، جن کی کھوج لگانے میں انسان کئی صدیوں سے کوشش میں لگا ہوا ہے۔ انہی لاتعداد مخلوقات میں سے ایک مخلوق مچھر بھی ہے جو ہمیشہ اور بالخصوص گرمیاں آتے ہی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حشرات کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے رکن یعنی مچھر کے متعلق پراسرار سائنسی راز بتائیں گے کہ کیسے مچھر نے خدا کہلوانے والے بادشاہوں کا غرور مٹی میں ملا دیا، اور کیسے اندھیرا ہونے کے باوجود مچھر آپ ڈھونڈ کر سر پر منڈراتے رہتے ہیں، اور کیوں بعض لوگوں کو بالخصوص حاملہ عورت یعنی پریگننٹ عورت کو زیادہ کاٹتے رہتے ہیں، اس کے برعکس کچھ لوگوں کو کم کاٹنے کی جسارت کرتے ہیں، اور کیوں مچھر کو خطرناک جانوروں میں سے ایک خطرناک جانور بھی مانا جاتا ہے، اور اس کرۂ ارض پر کون سا ملک ہے جہاں مچھر نہیں پائے جاتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ I am Munir Ahmed and you are watching my YouTube channel Trier of Biology۔ سائنسی ترقی کے اس دور میں جہاں ہر چیز پر ریسرچ کی جا رہی ہے، وہاں سائنسدانوں سے مچھر کیسے پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ خطرناک جانوروں میں سے ایک جانور مچھر، جس کو انگریزی میں ماسکیٹو کہا جاتا ہے، اور جدید بائیولوجیکل تحقیق کے مطابق اس کی 3500 سے زیادہ سپیشیز یا اقسام ہیں۔ یہ گرم علاقوں، آلودگی اور گدلے پانی کا باعث ہے۔ چین کی نیند نہ سونے دینے والا یہ مچھر کی اگر جسامت کی بات کی جائے تو اس کے جسم 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، مثلا ہیڈ، تھوریکس اور ایبڈومن، جبکہ اس کے ہیڈ پر 2 اینٹینا ہوتے ہیں جو سینسر کا کام کرتے ہوئے سونگھنے کے لیے مچھر استعمال کرتا ہے، جبکہ ایبڈومن پر 2 پر ہوتے ہیں جو فی سیکنڈ 300 سے 600 بار پھڑپھڑا سکتا ہے۔ مچھر کے منہ کی طرف ایک لمبی نیڈل یا سوئی ہوتی ہے جو خوردبینی طور پر 6 سوئیوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جو بظاہر آنکھ سے ایک ہی دکھتی ہے، جس کو سائنٹیفک لینگویج میں پروبوسس بھی کہا جاتا ہے۔ ان 6 خوردبینی نالیوں یا نیڈل میں سے 2 نیڈلز ریسیپٹرز کا کام کرتی ہیں جو خون کے بہاؤ کو ڈھونڈتی رہتی ہیں، جبکہ دوسری 2 نیڈلز اس جگہ کو پکڑ کر رکھتی ہیں، جبکہ 5ویں سوئی نالی یا ٹیوب کی شکل اختیار کر کے خون کو مچھر کے جسم میں منتقل کرتی ہے، جس کو لیبرم نالی بھی کہا جاتا ہے، جبکہ 6ٹھی نیڈل یا سوئی جسے ہائپوفیرنکس کہا جاتا ہے، جو مچھر کا سلائیوا یعنی تھوک شکار کے جسم میں داخل کر کے خون کو پتلا کر دیتی ہے تاکہ خون آسانی سے مچھر کے جسم میں پہنچ جائے۔ اس مچھر کے تھوک میں کیمیکلز کی موجودگی کی وجہ سے کاٹنے والی جگہ پر سوجن اور خارش ہوتی ہے، کیونکہ قوت مدافعت کا نظام اس سلائیوا کو مضر محسوس کر کے اس جگہ خون کے سفید خلیوں اور ہسٹامین کو زیادہ کر لیتا ہے۔ ہر سال 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والا مچھر عموماً ایک وقت میں 0.1 ملی لیٹر خون چوستا ہے، اور اپنے وزن سے 3 گنا زیادہ خون بھی چوس سکتا ہے، اور یہ بات بھی تحقیق سے پتہ چل چکی ہے، صرف مادہ مچھر ہی خون کی چوسنے کی جسارت کرتی ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ مادہ مچھر کو
ایک یعنی انڈے بنانے کے لیے جو خوراک ضرورت ہوتی ہے وہ خون میں موجود ہوتی ہے۔ مثلاً خون میں موجود آئرن یعنی فیرک ٹرانسفیرن مادہ مچھر میں انڈے بنانے کے لیے ناگزیر ہے، جو کہ خون میں موجود ہوتی ہے۔ اس کے برعکس نرم مچھر درختوں کا رس چوسنے پر ہی اکتفا کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق مچھر نے بڑے بڑے بادشاہوں نمرود جیسے خدا کہلوانے اور اپنے آگے لوگوں کو سجدہ کروانے والوں کا غرور بھی مٹی میں ملایا۔ جب مچھر نمرود کے ناک کے راستے دماغ میں گھسا تو پھر نمرود سجدہ کروانے کے بجائے اپنے سر پر جوتے مروا کر سکون لیتا تھا، اور ایسے ہی جوتے مرواتے مرواتے ہلاک ہو گیا۔ یہ بات بھی اکثر نوٹ کی ہوگی کہ ایک ہی کمرے میں موجود لوگوں میں بعض کو مچھر کاٹتے ہیں اور بعض کو مچھر نہیں کاٹتے۔ جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ پسینے میں موجود کیمیکلز جسے آکٹینول کہتے ہیں، اس کی زیادتی یا پسینے میں موجود مادہ یعنی وولٹائل فیٹی ایسڈ کی مقدار زیادہ ہونا مچھروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا بلڈ گروپ او پازیٹیو او نیگیٹیو ہوتا ہے، ان کی بنسبت اے پازیٹیو اے نیگیٹیو کو زیادہ کاٹتے ہیں، جبکہ بی پازیٹیو اور بی نیگیٹیو کو کم ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یہ بات تو آپ نے اکثر نوٹ کی ہوگی کہ بعض اوقات جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو مچھروں کا جھنڈ ہمارے سر پر منڈرا رہا ہوتا ہے، یا پھر جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو مچھر آپ کے پاس آ کر نیند کی تسکین کو ختم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق جب ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں تو مچھروں کے سر پر موجود اینٹینا ہمارے منہ سے نکلنے والے کاربن ڈائی آکسائڈ کو محسوس کر کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ مچھر 70 فیٹ دور سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور حاملہ یعنی پریگننٹ عورت کو زیادہ کاٹنے کی بھی یہی وجہ ہے، کیونکہ ایک حاملہ یعنی پریگننٹ عورت ایک نارمل عورت کی بنسبت 21% زیادہ تیز سانس لیتی ہے۔ یہ بات سن کر بھی تعجب ہوگا کہ اس کرہ ارض پر ایک ایسا ملک یعنی آئی لینڈ موجود ہے جہاں مچھر ہوتے ہی نہیں، کیونکہ وہاں درجہ حرارت منفی اور صاف ماحول ہونے کی وجہ سے مچھروں کی افزائش ہی ناممکن ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ٹریجر آف بایولوجی سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور فزکس سے ریلیٹڈ معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میڈ فزکس کو وزٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔